بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کا موضوع شاہ ہمدان مشن کے سلسلے میں جو چنا گیا ہے وہ اس طرح ہے۔ دین کا ماخذ قرآن و سنت نہ کہ تاریخ۔ ایک شخص غریب خاندان میں پیدا ہوا۔ اس کے لیے زندگی کی صورت صرف یہ تھی کہ اپنی کوششوں پر بھروسہ کرے اور ماحول کے اندر اپنا اعتبار اور اعتماد پیدا کر کے اپنی جگہ بنائے۔ اس نے محنت اور دیانتداری کو اپنا اصول بنایا۔ اس کا طریقہ کامیاب رہا۔ اس نے اپنے عمل سے غیر معمولی ترقی حاصل کی۔ اس نے اپنے لیے بہت بڑا مکان تعمیر کیا، باغ اور کھیت بنائے، تجارتیں قائم کیں، اپنے ساتھی اور مددگار پیدا کیے۔ وہ شخص جس نے زندگی کا آغاز معمولی محنت مزدوری سے کیا تھا، اپنی آخر عمر میں اس نے یہ درجہ حاصل کیا کہ وہ اپنے علاقہ کا سب سے زیادہ بااثر آدمی بن چکا تھا۔ اس نے اپنے بچوں کو وصیت کی کہ تم لوگ ہمیشہ میری راہ پر چلنا، اور بچوں نے قسم کھا کر وعدہ کیا کہ وہ ایسا ہی کریں گے۔ یہ ایک امن پسند اور تعمیری مزاج رکھنے والا آدمی تھا۔ تاہم عمر کے آخری حصہ میں کچھ مفسدین نے اس کو مقدمہ بازی میں الجھا دیا۔ دیوانی اور فوجداری دونوں قسم کے مقدمات چلنے لگے۔ یہ مقدمات ابھی جاری تھے کہ باپ کا انتقال ہو گیا۔ اب جو بچے اس شخص کے وارث بنے، ان کو اپنے سفر کا آغاز وہاں سے ملا جہاں ان کا باپ ان سے جدا ہوا تھا۔ وہ بعد کی تاریخ کے وارث تھے، نہ کہ حقیقتاً باپ کے ابتدائی اصول حیات کے۔ باپ کے لیے زندگی محنت اور دیانتداری کا نام تھی، مگر بیٹوں کو نظر آیا کہ زندگی نام ہے مقدمہ لڑنے اور حریفوں سے ٹکراؤ کرنے کا۔ باپ نے مثبت تعمیر میں زندگی کا راز پایا تھا، بیٹوں کو اغیار کی تخریب میں زندگی کا راز دکھائی دینے لگا۔ باپ نے ساری عمر تعمیر و ترقی کے کاموں میں صرف کی تھی، بیٹوں نے اپنی ساری عمر اپنے مفروضہ دشمنوں سے لڑنے بڑھنے میں گزار دی، حتیٰ کہ باپ کا اثاثہ بھی اس میں ضائع کر دیا۔ پھر بھی وہ اپنے طور پر یہی سمجھتے رہے کہ وہ باپ کے اسوہ کی تعمیل میں ایسا کر رہے ہیں۔ ایسا ہی کچھ حال موجودہ زمانہ کی تحریکوں کا ہے، یعنی اسلامی تحریکوں کا۔ اسلام کا آغاز 7ویں صدی عیسوی میں ہوا تو اس وقت وہ نام تھا تعلق باللہ کا، فکر آخرت کا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نمونہ کو سامنے رکھ کر زندگی گزارنے کا، اپنے آپ کو فرشتوں کا ہم نشین بنانے کا، جہنم سے ڈرنے اور جنت کا مشتاق ہونے کا، اللہ کی عبادت گزاری کا، اور بندوں کے ساتھ انصاف اور خیر خواہی کا معاملہ کرنے کا۔ مگر اس آغاز کے بعد اسلام کی ایک دنیاوی تاریخ بنی۔ تاریخ چلتی رہی حتیٰ کہ اسلام ساری دنیا میں سب سے زیادہ غالب قوت بن گیا۔ یہ صورت 1000 سال تک قائم رہی۔ اس کے بعد پہیہ دوسرے رخ پر چلنا شروع ہوا۔ دوسری قوموں نے نئی قوتوں سے مسلح ہو کر مسلمانوں کے اوپر غلبہ حاصل کر لیا اور ان کو ہر میدان میں پیچھے دھکیل دیا۔ اس صورتحال سے مسلمانوں کو جھٹکا لگا۔ اس کے رد عمل کے طور پر 19ویں صدی عیسوی میں مسلم ملکوں میں جوابی تحریکیں اٹھنا شروع ہوئیں۔ یہ تحریکیں بظاہر مختلف ناموں سے شروع ہوئی۔
ان کے پروگرام بھی اکثر اوقات الگ الگ رہے، مگر ایک بات سب میں مشترک تھی۔ تقریباً تمام تحریکیں رد عمل کی نفسیات کے تحت پیدا ہوئی۔ ان کا مقصد کسی نہ کسی طور پر حملہ آور قوتوں کا مقابلہ کرنا تھا۔ بالفاظ دیگر، وہ باپ کی ابتدائی زندگی کے احوال سے متاثر ہو کر نہیں اٹھی، بلکہ وہ باپ کی زندگی کے آخری احوال کے اثر سے پیدا ہوئی۔ ان کو مثبت فکر نے پیدا نہیں کیا، بلکہ منفی جذبات ان کے ابھرنے کا سبب بنے۔ ابتدائی دور کے مسلمانوں کے لیے اسلام کا مطلب یہ تھا کہ اپنی زندگی کو اللہ کی مرضی پر ڈالیں، تاکہ موت کے بعد آنے والی زندگی میں خدا ان کو جنتوں میں داخل کرے۔ اس کے برعکس موجودہ زمانہ کے مسلمانوں کے لیے اسلام کا مطلب یہ بن گیا کہ دوسروں سے اپنے حقوق و مطالبات کے لیے لڑتے رہیں۔ ایک کا رخ اگر آسمانی چیزوں کی طرف تھا تو دوسرے کا رخ دنیاوی چیزوں اور دنیاوی حریفوں کی طرف ہو گیا۔ ان میں سے کچھ لوگوں نے اتنی معقولیت برتی کہ اس فرق کا اعتراف کرتے ہوئے انہوں نے اعلان کیا کہ ان کی تحریک ملت کے تحفظ یا اس کے دفاع کی تحریک ہے، نہ کہ مطلق معنوں میں پیغمبرانہ مشن کو زندہ کرنے کی۔ تاہم بعض ایسے حوصلہ مند بھی تھے جو اس کمتر حیثیت پر قانے نہ ہوئے۔ انہوں نے کہنا شروع کیا کہ وہ جس انقلابی مقصد کے لیے اٹھے ہیں وہی اسلام کا اصلی اور ابدی مقصد ہے۔ تمام انبیاء اسی لیے آئے کہ باطل قوتوں سے لڑیں اور ان سے لڑ کر اسلامی قانون کی حکومت قائم کریں۔ اس طرح مذہب امن نئی تشریح کے خانہ میں مذہب جنگ بن گیا۔ ذاتی اصلاح کی تڑپ نے خارجی انقلاب کی تڑپ کی صورت اختیار کر لی۔ گویا بیٹوں کے لیے مقدمہ بازی باپ کا وقتی یا اضافی عمل نہ رہا، بلکہ وہی ان کا اصل مقصد حیات قرار پایا۔ یہی وہ اصل دین بن گیا جس پر خدا کے یہاں جنت اور جہنم کا فیصلہ ہوتا ہے۔ اسلام کی جدید تاریخ کا سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے۔ لوگ اسلام کے لیے سرفروشی کر رہے ہیں، حالانکہ وہ اسلام سے بہت دور ہیں۔ وہ خدا کا نعرہ بلند کر رہے ہیں، حالانکہ وہ ابھی تک خدا سے متعارف ہی نہیں ہوئے۔ اسلام کے نام پر ایسی تحریکیں وجود میں آئی ہیں جنہوں نے کام یہ سمجھا ہے کہ وہ کسی نہ کسی مفروضہ دشمن سے ٹکراتی رہیں۔ اس ٹکراؤ کو وہ دین و ملت کا کام سمجھتی ہیں۔ کوئی بیرونی استعمار سے متصادم ہے، کوئی غیر مسلم اکثریت کے خلاف احتجاجی سیاست چلا رہا ہے، کوئی اپنے ملک کے مسلم حکمرانوں کو اقتدار سے ہٹانے اور اس کے ساتھیوں کو مسلح جدوجہد کے ذریعے جنت کی خوشبو پا رہا ہے۔ لڑائی والا دین ہر ایک کی سمجھ میں آ رہا ہے، مگر سیدھا اور سچا دین جو خدا نے اپنے رسول کی معرفت بھیجا تھا وہ کسی کی سمجھ میں نہیں آتا۔ مذکورہ مثال کے مطابق اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں نے اپنی دینی فکر کا آغاز مقدمہ بازی کے مرحلہ سے کیا، وہ محنت اور دیانتداری کے مرحلے سے اپنے فکر کا آغاز نہ کر سکے۔ اس صورتحال کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ دین اختیار کرنے کے باوجود آدمی اسی اصلی چیز سے محروم رہ گیا جو دین کا حقیقی مطلوب تھا۔ اس کے نتیجے میں دینداری ایک خارج رخی عمل بن گیا، حالانکہ دینداری تمام تر ایک اندر رخی عمل ہے۔ اب کوئی اپنے اندر جھانکنے کی ضرورت محسوس نہیں کرتا، البتہ دوسروں کے بارے میں گرما گرم مباحثے ہر جگہ جاری ہیں۔ اپنے قریب ایک شخص پر ظلم ہو رہا ہوگا، مگر اس کی نہ اسے خبر ہے اور نہ اس میں اپنا حصہ ادا کرنے کی فرصت۔ البتہ دور کے مقامات پر ہونے والے واقعات سے وہ انتہائی حد تک باخبر ہوگا، تاکہ میڈیا کے ذریعے اسے رابطہ قائم کرے، کمیونیکیشن کے ذریعے اسے رابطہ قائم کرے اور ہوائی جہاز پر اڑ کر فوراً وہاں پہنچے۔ ایسے کاموں سے
کسی کو دلچسپی نہیں جن میں قلبی اہمیت ہے، البتہ وہ کام جن میں اخباری اہمیت نیوز ویلیو ہے، ان کے لیے سرگرمی دکھانے میں ہر ایک دوسرے سے آگے بڑھ جانا چاہتا ہے۔ کسی کو یہ ضرورت محسوس نہیں ہوتی کہ اپنے نفس کے اندر چھپی ہوئی برائیوں سے لڑے، البتہ باہر کی برائیوں پر بیان دینے اور تقریر کرنے میں کوئی پیچھے نہیں رہنا چاہتا، اور یہ سب کچھ نتیجہ ہے دین کا صحیح تصور نہ ہونے کا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وباللہ توفیق۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔